السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ آتَيْنَا ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ان کی سمجھ بوجھ من قبل پہلے سے، وَكُنَّا اور ہم تھے بِهِ اس کو عالمین خوب جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نبوت سے پہلے ہی سمجھداری عطا فرمائی تھی، رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو خوب جاننے والے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی رشد و ہدایت، اپنی سمجھداری کا بہت اچھا استعمال کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دلیلیں پیش کی کہ کافر اس کا جواب بھی نہ دے سکے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ اس جب قالا کہا لأبيه اپنے والد سے، وقومه اور اپنی قوم سے، ما کیا، هذه التماثيل یہ مورتیاں ہیں، التي وہ جو تم ہو، لہا ان کے لیے، عاکفون مجاور بن کے بیٹھے۔ اس آیت میں وہ وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے والد صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں کیا ہیں۔ تماثیل اصل میں تمثیل کی جمع ہے، یہ کسی چیز کی نقل کو کہتے ہیں۔ پتھر کا مجسمہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بنائی ہوئی تصویر بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد وہ مورتیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنی معبودوں کی بنا کے رکھی ہوئی تھیں، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اس پر جم کر بیٹھے رہنا۔ تو اسی طرح انسان اللہ کی عبادت کے لیے جب جم کے بیٹھتا ہے مسجد میں تو اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ لیکن یہاں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی تعظیم اور عبادت کے لیے ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ قالوا انہوں نے کہا، وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، لہا انہی کے، عابدین عبادت کرنے والے۔ یعنی کوئی دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے بڑے اس کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ قالوا انہوں نے کہا، کیا، جئتنا تو لایا ہے، بالحق کی حق، ام انت یا تو ہے، من اللاعبین کھیلنے والوں میں سے۔ لاعبین کا معنی تو کھیلنے والے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہنسی مذاق کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے توحید سے واقف ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس کا علم و یقین مجھے حاصل ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا معبود یہ مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ رب ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ قال کہا، بل ربكم بلکہ رب تمہارا، رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمینوں کا، الذي وہ جس نے، فطرہن انہیں پیدا کیا، وانا علی ذلک من الشاہدین اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، بلکہ تمہارا معبود تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ ذات جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ وَتَاللَّهِ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ ضرور میں چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ تمہارے بتوں سے، بعد أَن تُوَلُّوا تم پھر جاؤ گے، مدبرین پیٹھ دے کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ ہو جاؤ گے، پیٹھ دے کے چلے جاؤ گے یہاں سے، تو میں ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ فَجَعَلَهُمْ پھر کر دیا ان کو، جُذَاذًا ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا سوائے، كَبِيرًا لَهُمْ ان کے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یا شاید کہ وہ، إِلَيْهِ اس کی طرف، يَرْجِعُونَ لوٹیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ قالوا انہوں نے کہا، من فعل هذا کس نے کیا ہے یہ، بآلهتنا ساتھ ہماری معبودوں کے، إنه بے شک لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، فتى ایک نوجوان کو، یذکرهم وہ ان کا ذکر کرتا ہے، یقال له اس کو کہا جاتا ہے، ابراہیم۔ قالوا فأتوا به
کہا انہوں نے لاؤ اس کو علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہ ہوں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، قالوا انہوں نے کہا انت کیا تو نے فعلت تو نے کیا هذا یہ بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم، قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے بل فعلہ بلکہ کیا ہے اس کو کبیرہم ان کے بڑے نے، هذا اس، فاسألوہم پس پوچھ لو ان سے، ان كانوا ينطقون اگر یہ ہے بولتے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، فرجعوا پس وہ لوٹے إلى أنفسهم اپنے نفسوں کی طرف، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سوچ وچار کیا۔ فقالوا پس انہوں نے کہا انکم بے شک تم ہی ظالمون تم ظالم ہو، یعنی یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بات سے قائل ہو گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم پھر نکسو اوندھے کر دیے گئے علی رؤوسہم اپنے سروں کے بل، لقد بلا شبہ علمت تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون نہیں یہ بات کرتے، یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ وہ پشیمان ہوئے، وہ شرمندہ ہوئے اپنی بات پر اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے۔ قال کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پھر تم ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں کوئی کسی چیز کا اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلا دو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم ہو کرنے والے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلاما اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو کر دیا اخسرین ناکام، یعنی اللہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلی تو ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اس زمین کی طرف، بارکنا ہم نے برکت دی تھی، فیہا اس میں، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے کافروں سے بچا کر برکت والی زمین کی طرف پہنچایا۔ نجات دینے سے مراد یہاں ان کو کافروں سے بچانا ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ تدبیر بیان کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اختیار کی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ جب تم چلے جاؤ گے نا تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چلوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ اپنی عید یا کوئی جشن بنانے کے لیے ساری قوم باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جانا، ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔ پھر جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا ان کے معبود ٹوٹے پڑے تھے، تو کہنے لگے یہ تو کوئی بڑا ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لاؤ تاکہ سب لوگ ان کی سزا پر گواہ رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ ٹوٹے ہوئے بت بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تاکہ یہ لوگ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ یہ ان کے جو بت ہیں یہ تو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور اپنی حفاظت کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں، تو ان کو نفع و نقصان کہاں سے دے سکتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، 2 اللہ کے لیے کہ انی سقیم، اور دوسرا یہی تھا یعنی بل فعلہ کبیرہم، یعنی یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، اور تیسرا حضرت سارہ اپنی بیوی کو بہن کہنا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء۔ اس قسم کے جھوٹ کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ نہیں ہے، ظاہری شکل کے لحاظ سے بے شک یہ جھوٹ لگتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے ان کی قوم لاجواب ہو گئی اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ظالم تو تم خود ہی ہو۔
پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے، اور یہی تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ خود ہی ان کی بے بسی کا اعتراف کر لیں۔ تو ان کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان بے بسوں کی عبادت کرتے ہو۔ چونکہ یہ لوگ ہدایت کی توفیق سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجینک کے ذریعے سے پھینکا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامتی والی بن جا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتے تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ برکت والی زمین کی طرف ہجرت کی۔ برکت والی زمین سے مراد یہاں پر شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور سارے انبیاء بھی یہاں پر آئے، اس لیے انبیاء کی سرزمین ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والی سرزمین کہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے لہو ان کو اسحاق و یعقوب نافلہ اور مزید یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنایا ان کو أَئِمَّةً پیشوا، یہدونا وہ رہبری کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف، فعل الخیرات نیکی کے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا اور وہ تھے لنا ہمارے، عابدین عبادت کرنے والے۔ یعنی اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین اولاد عطا فرمائی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے صالح بنایا، یعنی انبیاء بنایا، ان کی طرف وحی فرمائی اور ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ولوطًا اور لوط علیہ السلام، آتیناہ ہم نے ان کو عطا کی، حکم و علما حکمت اور علم، ونجیناہ من القریۃ التی اور نجات دی ہم نے ان کو اس بستی سے وہ جو کانت تعمل الخبائث کام کرتی تھی برے، انہو بے شک وہ کانو وہ تھے، قوم سوء برے، فاسقین نافرمان، وادخلناہ اور ہم نے ان کو داخل کیا، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہو من الصالحین بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی عراق سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین پہنچے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم سدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بحیرہ مردار سے متصل اردن کے جانب ایک شاداب علاقے میں موجود تھی، جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو بن چکا ہے۔ ان کی قوم لواطت کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے کاموں کو خبائث کا نام دیا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا، ان کو ان کی قوم سے نجات دی اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔